ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مقر حضرات علماء کرام، مخیرین قوم و ملت، دانشوران اور ارباب علم و فن، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے بناتے اسلام میں ارتداد کے اسباب اور اس کا تدارک۔ ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے اگر ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی بہت سخت سزا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ عالی ذی وقار، یوں تو وقتاً فوقتاً مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی خبریں ملتی رہتی ہے، اور اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چلتا کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی ہے اور دین اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے منظم انداز میں مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دین و دنیا کو خراب کیا جا رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ملک کے ہر کونے کونے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ تیرا بے پردہ ہونا اپنی فطرت سے بغاوت ہے، تیرا بے پردہ ہونا اپنی فطرت سے بغاوت ہے، نگاہ غیر سے بچ دیکھ تیرا نام عورت ہے۔ جناب عالی، یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مسلم بچیوں کو پیار و محبت کا جھانسا دے کر باضابطہ طور پر ہندو بنایا گیا۔ جناب اعلیٰ، یہ مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے کہ ہر روز ارتداد کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی تصویریں موصول ہوئی ہے، ایسی تصویریں موصول ہوئی ہے کہ اپنی بہنوں کی زندگیوں کو تباہ ہوا برباد ہوتا ہوا دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اسباب کو جانے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین، غور کیا جائے اور سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے تو ایک برائی بلکہ بے حیائی کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں فحش و ناجائز تعلقات پر مبنی ٹی وی سیریل، موبائل کا غلط استعمال، مخلوط نظام تعلیم اور ذاتی طور پر دینی تعلیم کی کمی، اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان وغیرہ سر فہرست ہے۔ جناب والا، ارتداد کی اس تیز و تندی کو روکنے اور اس سیلاب بلاغت پر بند لگانے کے لیے معاشرے کے 3 طبقات پر 3 بڑی ذمہ داریاں آتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر نقل و حرکت پر غیر محسوس طریقے سے نظر رکھے، بچپن ہی سے انہیں اسلامی
تعلقات استوار کرے، انہیں مختلف علوں سے اپنے قریب کرتے رہے، اور یاد رکھے یہ زمانہ کنویں کو پیسے کے پاس خود جا کر تشنہ کی بجھانے کا ہے۔ نمبر 3، دینی ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع کو مستقل تحریک کی شکل دے کر شعور بیداری مہم چلائے، شہر شہر، گھر گھر، دریا دریا، چپا چپا اس حوالے سے لوگوں کو بیدار کرے۔ بڑے پیمانے پر مکاتب کا قیام اور تعلیم بالغان کا اہتمام کیا جائے۔ نوجوانوں کی ذہن سازی اور تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ منعقد کیے جائے۔ اجتماعی شادیوں کا انتظام بھی اس سلسلے میں مؤثر اقتدام رکھتا ہے۔ آخر میں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بارگاہ عزیزی میں استقامت علی ایمان کی دعا کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی حیثیت و وضاحت کے مطابق دین و ایمان کا تحفظ کرے۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، غور کیا جائے۔ باتوں سے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلی، باتوں سے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلی، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔